قریب آ جاؤ، قریب قریب آ جاؤ، قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے. شاعر کہتا ہے قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے، یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والکرم والإحسان. اشہد ان لا الہ الا اللہ الحنان المنان واشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلاة الله وسلامه على من قاد إليه الشجر وسلم عليه الحجر. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے جا کے دشمنوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے
غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکاں کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن تخلیق کا شاہد اور مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم کیوں ہو مجھے اے قاسم، میرا مولا ہے وہ، میرا آقا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت سجائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ ہم تمام مل کر اس ذات اقدس پر جو فخر الرسل ہے، امام الکل ہے، ہادی سبل ہے، اللہ کا دلبر ہے، نبیوں کا سرور ہے، جو حسین ہے، نازنین ہے، ماہ جبین ہے، جن کے اخلاق اور کردار کی عظمت پر دشمن کو بھی یقین ہے، جو رہبر و رہنما ہے، شمس الضحیٰ ہے، فخر الدجا ہے، قمر الورا ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اٹھے تو آسمانوں کو بلندیاں مل جائے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، بولے تو عنادل چہکنے لگے، مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے، جن کی پیشانی کی چمک سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں کی سیاہی سے رات کو اندھیرا ملے، جو خوشی میں آئے تو جنت مچلنے لگے، جو غصے میں آئے تو جہنم بھڑکنے لگے، اس ساقی کوثر پر، شافع محشر پر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ طور سینہ اور ہے، مکہ مدینہ اور ہے، عشق کے دردمن کا طرز کلام اور ہے۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا، اس کا فضل ہوا، اس کی ذرہ نوازی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے مسجد میں اکٹھا کر دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ لک الحمد ولک الشکر، اس پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بہت سارے افراد وہ ہیں جو اسپتالوں میں بستر پر پیر رگڑ رہے ہیں کہ آج کس مبارک رات میں ہم اللہ سے لو لگائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنیں، لیکن ان کے پاس سکت نہیں، آنے کے لیے طاقت نہیں، سننے کے لیے کان نہیں، سمجھنے کے لیے عقل سلیم نہیں ہے۔ اس پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں جس گفتگو کی شروعات کروں گا وہ ہے توحید۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا، اور ہر نبی کی دعوت یہ تھی کہ ہر کچے پکے مکان میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، ہر گھر میں توحید پرست پیدا ہو جائے، ہر گھر میں اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی جانے لگے۔ اسی لیے رب العالمین نے 1,00,000 سے بھی زائد انبیاء دنیا میں مبعوث کیے، اور ہر ایک کی دعوت یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ۔
آدم کی بھی دعوت تھی کہ لا الہ الا اللہ، نوح کی بھی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کی بھی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ کی بھی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کی بھی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کی بھی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، اور میرے اور آپ کے آقا آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر مکہ کے در یتیم محمد مصطفیٰ کی بھی دعوت یہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی رحمت فرماتے ہیں کس عظیم مشن کے لیے اللہ رب العزت کے بہت سارے پیغمبروں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں کئی نبیوں کو کنگنیوں سے چھیل دیا گیا، چمڑیوں کو اڑھیر دیا گیا، اور کئی نبیوں کو سولی پر چڑھا دیا گیا، لیکن وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ رب العالمین کے محبوب کی بھی پوری حیات طیبہ کا مطالعہ کر لیجئے، پوری سیرت آپ کی پڑھ لیجئے، کوئی گوشہ خالی نہیں جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا نہ گیا ہو۔ نبی رحمت خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، لوگ مجھے امین کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے، لوگ مجھے اچھے القاب سے پکارا کرتے تھے، کوئی صادق کہتا تھا، لیکن جب میں نے کوہ صفا پر چڑھ کر رب العالمین کا کلمہ بلند کر دیا، اپنے پرائے ہو گئے، دوست دشمنی پر اتر آئے۔ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں ابھی تو میں نے کہا ہی تھا کہ او مکہ والو، میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا ارے محمد تو تو صادق ہے، تو تو سچوں میں سچا ہے، جھوٹ تیرے اندر سمو ہی نہیں سکتا، تو تو بالکل امانت دار ہے، تو جھوٹ کبھی بول نہیں سکتا، تو جو بات کہے گا اس کو مان لیں گے۔ نبی رحمت نے کہا اگر ایسا ہے تو میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں محمد الرسول اللہ اللہ کا پیغمبر ہوں۔ ابو لہب کا پتھر اٹھتا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر گرتا ہے، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جا رہے ہیں، بن سور کر کے جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، قرآن کہتا ہے طٰہٰ یاسین۔ شاہ صاحب بڑے اچھے جملے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میں نے ایک حسین دیکھا جس کے چہرے کی طلعت والضحیٰ کہلائی، جس کی زلفوں کو رب نے واللیل اذا سجا کہا، جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن گئی، جس کے شہر کے چرچے عرش بری پر ہونے لگے، جس کی دھرتی کی قسمیں رب نے کلام مجید میں کھائی، جو تمام نبیوں کا سردار نظر آیا۔ میرے دل نے چاہا کہ میں اسی کو سمجھ لوں، لیکن جب میں اس کی سیرت کے حوالے سے اس کی ذات کو دیکھتا ہوں، پورا عالم سویا ہوا ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، اور وہ حسینوں کا حسین، شریفوں میں اشرف، جمیلوں میں اجمل اس رب العالمین کے سامنے دست بدعا ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بن سور کر کے نکلتے، آپ تو تھے ہی حسین، لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، آپ جہاں سے گزرتے تھے کانٹے بچھائے جاتے تھے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھا اور لوگوں کو اپنی طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ہمیشہ ان کا ایک سبق رہتا تھا، ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا وہ کون سا گھر جس گھر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
توحید کا کلمہ لے کر نہ گئے ہوئے ہوں۔ سارے لوگوں نے ٹھکرایا، گنے چنے افراد تھے جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، ابو بکر تھے، عمر، عثمان و علی تھے۔ جب مکہ والوں سے آپ مایوس ہوئے تو نبی رحمت نے ارادہ کیا کہ طائف چلا جاتا ہوں۔ طائف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحالی گاؤں ہے، نانا کا گاؤں ہے، اور میرا آپ جانتے ہیں نانا کے گاؤں میں نواسوں کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے طائف کہ میرا اکرام کیا جائے گا، میری باتوں کو تسلیم کیا جائے گا، توحید کی دولت کو لوگ اپنے اندر لیں گے اور حلقہ بغوش اسلام ہوں گے۔ لیکن پکچر کچھ اور ہی ہوا۔ نبی رحمت پہنچے ہی تھے کہ وہاں کے امیر نے غلاموں کو اور وہاں کے باشندوں کو، بچوں کو آپ کے پیچھے کر دیا۔ نبی رحمت کو اتنا مارا، پتھر اتنے برسائے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا پورا بدن لہو لہان ہو گیا تھا اور جوتیاں پنڈلیوں سے خون کی وجہ سے چپک گئی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے سہارے آرام کیا، اور وہ طائف عجیب بستی ہے، گزشتہ سال اللہ رب العزت نے وہاں پہنچایا۔ میں نے دیکھا کہ بندہ وہاں گاڑی پر بھی بمشکل سفر کر سکتا ہے، پتھریلی اور نوکیلی زمین ہے، وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے گئے اور اوپر سے لوگوں نے پتھر برسائے۔ کیا حالت ہوئی ہوگی وہ تو رب العالمین جانتے ہیں اور نبی کا محبوب جانتا ہے۔ زید آئے، زید نے کہا اللہ کے محبوب، لوگوں نے آپ کو بغیر کسی عذر کے ستایا ہے، آپ نے تو فقط لا الہ الا اللہ کا کلمہ پیش کیا تھا، لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے، بد دعا کر دیجئے، فرشتے اوپر منتظر تھے۔ نبی رحمت نے فرمایا، شاہ صاحب فرماتے ہیں نبی رحمت نے کیا فرمایا، میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، خدا نے تو مجھ کو رحمت للعالمین فرمایا، زید آج بد دعا نہیں، آج تو دعائیں نکلے گی۔ فرمایا الہی فضل فرما کوہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی فضل فرما کوہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھریلی زمینوں پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کا بچپن دیکھ لیجئے، جوانی دیکھ لیجئے، بڑھاپا دیکھ لیجئے، ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھا اور شکر کا دامن تھامے رکھا۔ اور ہر نبی کی عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر نبی دنیا میں اس لیے آیا تاکہ رب العالمین کا پرچار ہو، رب العالمین کا ڈنکا بجے۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید کی پہلی آیت میں بتا دیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، سارے جہان کا پالنہار ہے۔ رب المسلمین نہیں کہا، رب العالمین کہا۔ وہ اپنوں کو تو دیتا ہے اور غداروں کو بھی مایوس نہیں کرتا، وہ یکجائی کو بھی نوازتا ہے اور ہر جائی کو بھی عطا کرتا ہے۔ رب العالمین کہا۔ سبق یہ ملتا ہے کہ میرا اور آپ کا رب فقط ہمارا رب نہیں ہے، پورے جہان کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، اور نہایت رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین،
روز جزا کا مالک ہے. کل میدان حشر سجے گا اس کا مالک بھی اللہ ہے. آواز آئے گی لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے. دنیا میں بڑے ڈینگے مارتے تھے, عجب سے کام لیتے تھے, تکبر سے کام لیا کرتے تھے, شیخی تمہاری بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی. لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے. للہ الواحد القہار, اس اللہ کی جو تنے تنہا ہے اور زبردست ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی مگر اللہ جس کو اجازت دے. حضرت عیسیٰ نے بھی اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے توحید ہی کا درس دیا. فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ, یقیناً میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. فاعبدوہ, اسی کی عبادت کیا کرو. مشکل کشا بھی اسی کو سمجھو, حاجت روا بھی اسی کو سمجھو, کار ساز و دستگیر بھی اسی کو سمجھو. رب العالمین سورہ فاتحہ سمجھا رہا ہوں, پوری سورت توحید کا درس دیتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں رب العالمین سے ہم عہد کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد بھی چاہتے ہیں. کیا سبق ملا؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جب بندہ کہتا ہے ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں تو یہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا, اور رب العالمین کو تو شرک پسند نہیں ہے. شرک تو گناہ نہیں ہے, غداری ہے, کبھی معاف نہیں کی جا سکتی. ہر نماز میں ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. مشکل کشا کون, ذرا ضرب لگائے تاکہ کل میدان حشر میں یہ مسجد کی دیواریں بھی کہیں ہاں انوری آیا تھا اور اس نے توحید کا پرچار کیا تھا, اور سامعین نے بھی تیری توحید کا اقرار کیا تھا. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ اللہ ہی. اللہ ہی پر ضرب دو تاکہ بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. بھی کے بیمار بہت بڑھ رہے ہیں, اللہ بھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. سمجھ رہے ہیں بھی کے بیمار کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھے اور کسی فقیر ملنگ خواجہ پیر کو بھی مشکل کشا سمجھے, یہ شرک ہے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ اللہ ہی. ہر جگہ موجود کون؟ مشکل کشا کون؟ ذرا ہی میں ضرب دے. مشکل کشا کون؟ اللہ ہی. حاجت روا کون؟ دکھڑوں کو سننے والا کون؟ کام بنانے والا کون؟ کام بگاڑنے والا کون؟ عزت کی چوٹیوں پر بٹھانے والا کون؟ ذلت کی کھائیوں میں ڈال دینے والا کون؟ شفا دینے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ بیٹے دینے والا کون؟ بیٹیاں دینے والا کون؟ اور بانجھ بنا کر چھوڑ دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہر جگہ موجود بھی اللہ ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں بالائی پر پستی میں ویرانوں میں بستی میں آگ لگا کر ہستی میں تو
کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جن و بشر حور و ملک سب پہ ہے ایک اس کی نظر. جن و بشر حور و ملک سب پہ ہے ایک اس کی نظر. شام اور سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. سیدنا عیسیٰ سے پوچھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدنا عیسیٰ نے اعلان کیا تھا نا کہ ان اللہ ربی وربکم فاعبدون، یقیناً میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. کلام مجید سے پوچھئے سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سیدھا راستہ وہ جس پر اللہ کے نیک بندے چلے، یہی سیدھا راستہ ہے. اللہ مجھے آپ کو صراط مستقیم پر چلائے، ہماری موت بھی صراط مستقیم پر آئے. میرا اور آپ کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں توحید اجاگر کریں. عقیدہ صحیح ہوگا تو اعمال کی جزا ملے گی. جب عقیدہ درست نہیں ہوگا، اس دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی خدائی ہوگی، اس دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی بلندی ہوگی، یا یہ خیال ہوگا کہ فلاں جگہ پر جاؤں گا تو کام ہوگا، تو سمجھ لو سارے اعمال بیکار ہیں. کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی. کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، بادشاہت اللہ ہی کی ہے، دلوں پر اللہ کا راج چلتا ہے. یہ سب سے پہلا سبق ہوا. ہر نبی توحید کا سبق لے کر کے آیا. میرا اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی دو چیزوں کی بنیاد پر ہوئی. ایک تو ہے توحید اور ایک ہے رسالت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیسے ہوئی؟ ذرا مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دولت کسی کو انعام میں دی تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ رب العزت نے انعام کے طور پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو دیا تھا. اور یہ بڑی انمول دولت ہے نا. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ کلیاں نہ کھلتی نہ گل مسکراتے اگر باغ ہستی کا مالی نہ ہوتا. محمد آئے تب یہ دنیا بنی نا. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا،
وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو انعام کے طور پر دی تھی. اور انعام کب ملتا ہے؟ جب امتحان ہو. میرے مخاطب علماء حضرات نہیں ہیں، وہ غلطی سے ادھر توجہ چلی جاتی ہے. انعام کب دیا جاتا ہے بھائی؟ ارے باپ اپنے بیٹے کو انعام کب دیتا ہے؟ جب امتحان لیا جائے، کامیابی ملے، تب جا کر استاد شاگرد کو انعام دیتا ہے، باپ بیٹے کو انعام دیتا ہے، اور خدا نبی کو انعام دیتا ہے. تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی بھی آزمائش ہوئی. 5 پرچے لیے، 5 وشے کا امتحان ہوا. سب سے پہلا امتحان، ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں بتاؤ تو صحیح تیرا رب کون ہے؟ چونکہ وہ ہزاروں بتوں کو پوجنے والے تھے، اور جس گھر میں ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش ہوئی وہ تو بتوں کو بناتا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے والد کا نام آزر تھا. بتوں کو تراشا کرتے تھے، بت بنا کر بیچا کرتے تھے. اس گھر میں پیدائش ہو اور اس سے پوچھا جائے کہ تیرا رب کون، تو کیا کہیں گے؟ کہا کہ میرا رب تو تیرا باپ ہے، میں تیرے باپ کی بندی ہوں، تیرا باپ میرا خدا ہے. ابراہیم نے کہا تو ابا کا خدا کون؟ کہا ابا کا خدا وہ بادشاہ نمرود ہے نا، وہ ہے. کہا نمرود کا خدا کون؟ بچہ تھا نا، بچوں کے اندر سوال زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر بچہ سوال کرے تو ضرور جواب دیجیے، اس کا حافظہ قوی ہوتا ہے. تو پوچھا کہ نمرود جو ہے، بادشاہ جو ہے، اس کا خدا کون ہے؟ کہا بیٹے آئندہ سے ایسا سوال مت کرنا، اگر نمرود کو پتا چل جائے گا نہ تجھے جینے دے گا، نہ مجھے جینے دے گا، نہ تیرے باپ کو جینے دے گا. وہ بادشاہ ہے، ہم سب کا خدا ہے نمرود. کہا امی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نمرود ہم سب کا خدا ہو؟ اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ تو فلاں بڑے بت کے سامنے جھکتا ہے، تو اس کو خدا نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے. یہ ساری میٹر، ساری باتیں جو بیٹے کے ساتھ ہوئی، جب شوہر آزر گھر آئے تو ابراہیم خلیل اللہ کی ماں نے پورا ماجرا سنایا. پریشان ہو گئے آزر کہ کیا جواب دیں گے. بیٹے سے کہا کہ آئندہ کبھی سوال نہ کرنا. کلام مجید بڑا عجیب منظر کشی کرتا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا ابا جان کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، جو سن بھی نہیں سکتا ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا ہے، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور کسی چیز کا فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. کہا ابا جان شیطان کی اتباع نہ کرنا، یہ تو رحمان کا کھلا دشمن ہے، اس کی باتوں میں نہ آئیو. باپ غضبناک ہو گیا، خود بت فروش تھا، بت بیچا کرتا تھا، اسی کے سامنے جھکتا تھا. کہا بیٹے اگلی بار ایسی بات کہی تو تجھے سنسار کر دوں گا، پتھروں سے مار دوں گا، تجھے آئندہ ایسی بات نہ کرنا. ابراہیم خلیل اللہ نے کہا قال سلام علیک،
میرا اور آپ کے درمیان جدائی ہے. میں تو رب کی عبادت کرنے والا ہوں, رب کا ڈنکا بجانے والا ہوں. میں بت کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں, میں بت کا بندہ نہیں ہوں, میں تو رحمان کا بندہ ہوں. یہ پہلا پرچہ ہوا. اس پرچے میں کامیابی ملی کہ نہیں ملی؟ حقیقت میں دیکھنے جائے تو گھر چھوڑنا پڑا, لیکن اللہ کے حضور تو کامیابی ہے نا. شاعر کہتا ہے راہ وفا میں ہر سو کانٹے, دھوپ زیادہ سائے کم, پر اس راہ پر چلنے والے خوش ہوئے پچھتائے کم. شروع میں تو آزمائش ضرور ہوتی ہے, دین کے ہر شعبے میں, دین کے ہر شعبے میں آزمائش ضرور ہوتی ہے, الزام تراشیاں ہوتی ہے. لوگ دوست احباب بھی کہتے ہیں کہ بڑا متقی آ گیا, نماز پڑھنے والا, بڑا آ گیا جماعت میں جانے والا. لیکن جب اس راہ پر بندہ چل پڑتا ہے تو اس کی دنیا آباد ہو جاتی ہے, آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے. عرض یہ کر رہا تھا, پہلا پرچہ ہوا. لوگوں نے کہا ابراہیم تو نے اپنے باپ کے سامنے کہہ دیا ٹھیک ہے کہ میرا رب اللہ ہے, مزہ تو تب ہے کہ تو نمرود کے بارگاہ میں جا کر بھی کہے کہ خدا ایک ہے. ابراہیم نے کہا میں تو موحد ہوں, توحید پرست ہوں, جان دینا چاہتا ہوں اور جان دینا چاہتا ہوں اور اپنی سعادت سمجھتا ہوں. کل نمرود سے بھی کہہ دیجئے کہ رب کا بندہ تیرے سامنے تیری ربوبیت کا انکار کرے گا, رب کی ربوبیت کا اقرار کرے گا. ادھر نمرود کو پتا چلا, چیخ پا ہو گیا. وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا اور خالق سمجھتا تھا, اپنے آپ کو پالنہار سمجھتا تھا. اس کا خیال تھا کہ میں رب ہوں. چنانچہ اس نے اپنے مشیروں کو بلایا اور ساری عوام کو کہا کہ کل ابراہیم کو میں سبق سکھاؤں گا, کل سارے جمع ہو جانا. ابراہیم خلیل اللہ بھی گئے, ابراہیم خلیل اللہ بھی اس میدان میں پہنچے, رب کی ربوبیت کا ڈنکا بجایا. نمرود نے کہا مجھے تیری جوانی پر ترس آتا ہے, چند دن دیتا ہوں, چند دن مہلت دیتا ہوں, مجھے خدا تسلیم کر لینا, تجھے چھوڑ دوں گا. ابراہیم نے کہا کہ میں چھوڑنے والا نہیں ہوں, میں تو رب العالمین ہی کے گیت گاؤں گا. بلال حبشی نے جس طرح کہا تھا, وادی مکہ میں کوہرام بپا کر رکھا تھا بلال نے, لوگ مار رہے تھے. ابو جہل کی باری آتی, عتبہ کی باری آتی, شیبہ کی باری آتی. کتابوں میں لکھا ایک دن ابو جہل نے بلال کے منہ میں انگارے رکھ دیے, کہا بول یا لاتو, بول لات کی جے ہو. بلال نے کہا یہ تو محمد عربی کے غلام کی زبان ہے, اس کے اندر سے عہد عہد ہی کے ترانے بلند ہوں گے. علامہ اقبال بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعات کا خلاصہ کچھ یوں پیش کرتے ہیں. اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ رہی, نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ رہی. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ بھی مزہ ہی نہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محبت ہو اور اس میں آزمائش نہ ہو تو پھر محبت پتہ نہیں چلتی کتنی محبت ہے. بلال حبشی کو کھنگالا گیا, دیکھا گیا کتنا موحد پرست ہے. ہم بازار میں جاتے ہیں نا, مٹکا خریدتے ہیں, دیکھتے ہیں, بجاتے ہیں پہلے کہ برابر ہے کہ نہیں. بلال کو بھی آزمایا گیا اور ہر مومن کی آزمائش ہوگی. کلام مجید میں صاف اعلان کر دیا, احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تمہارا کیا خیال ہے, تم ایمان لے آئے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ضرور آزمایا جائے گا, ہر گھڑی میں آزمائش ہوگی. آزمائش کو مانگنا نہیں ہے, لیکن اگر آ جائے تو پھر صبر سے کام لینا ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے وہاں بھی اعلان کر دیا, لیکن نمرود نے کہا کہ تو جوان ہے, ابھی تیرے اندر جوانی کا جوش ہے, وہ سب اتر جائے گا.
چند دن مہلت دیتا ہوں، سنبھل جانا، سنور جانا اور مجھے خدا تسلیم کر لینا، تجھے چھوڑ دوں گا۔ ابراہیم نے کہا نہیں، تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، میں تمہاری معبودوں کی ایسی گت لگاؤں گا کہ یاد رکھیں گے تم مجھے۔ ابراہیم خلیل اللہ تو بت باڑے میں چلے گئے جہاں ہزاروں بت رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم نے دیکھا کہ شام کا بت الگ، صبح کا بت الگ، اولاد طلب کرنے کا بت الگ، رزق طلب کرنے کا بت الگ، بارش حاصل کرنے کا بت الگ، اناج غلہ اگانے کا بت الگ، ہزاروں بت رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم تو غضبناک ہو گئے، وہ تو موحد پرست تھے، اور یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ ابراہیم غیرت میں آ گئے کہ رب العالمین کی کائنات، یہ سارے شمس و قمر، بحر و بر، شجر و حجر، حور و غلمہ، ساری کائنات اللہ نے بنائی اور اس کی عبادت کسی اور کی جائے۔ ابراہیم نے تو کلہاڑی لی اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، اور جو بڑا بت تھا نا جس کی عبادت نمرود کیا کرتا تھا، ان کے اندر بھی عجیب بات ہے کہ جو مالدار ہوتے ہیں ان کا بت الگ، جو میڈل کلاس ہوتے ہیں ان کا بھی بت الگ، اور جو نچلے درجے کے چپراسی ہوتے ہیں ان کا بھی بت الگ۔ اور ہمارا خدا تو ہر ایک کا خدا ہے، امیر ہو یا غریب، مالدار ہو یا کوٹھی میں رہنے والا ہو یا بنگلے میں زندگی بسر کرنے والا ہو، ہر ایک کا رب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان پر باقی رکھے۔ ایک واقعہ سنا تھا لیکن بڑا لمبا ہے۔ ایک بزرگ کی فقط اس بنیاد پر آزمائش ہو گئی، لاکھوں ان کے مریدین تھے۔ عبداللہ اندلسی، آپ نے نام سنا ہوگا۔ محض اس بنیاد پر کہ وہ جا رہے تھے اپنے خلفاء کے ساتھ، اپنے مریدین کے ساتھ، تو ایک پتھر تراش رہا تھا، پتھر کی عبادت کر رہا تھا۔ دل میں پیدا ہوا کہ کیسا انسان ہے کہ پتھر کو بناتا اور اسی کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو پکڑ لیا اور ایسی آزمائش ہوئی، لاکھوں احادیث یاد تھی۔ مختصراً عرض کر دوں، ایک لڑکی پر آپ کی نظر پڑ گئی، آپ فریفتہ ہو گئے، اہل اللہ ہے، لاکھوں مریدین ہے، لاکھوں احادیث کے حافظ ہے، کلام مجید کے حافظ ہے۔ محض اس بنیاد پر دل میں بغض پیدا ہوا، دل میں بات پیدا ہوئی کہ کیسا بندہ ہے، پتھر تراشتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے۔ ایک یہودی عورت پر نظر پڑی، آپ اس پر فریفتہ ہو گئے۔ پورا لمبا قصہ ہے۔ اس باپ نے کہا، لڑکی کے باپ نے، کہ 10 سال آپ کو سور چرانے پڑیں گے تب جا کر میری بیٹی آپ کو دوں گا، اور آپ کو یہودیت تسلیم کرنی پڑے گی۔ وہ عصا جو لے کر منبر رسول پر کھڑے ہوتے تھے اور اللہ کے رسول کی مدح سرائی کرتے تھے، وہی عصا لے کر مریدین نے دیکھا کہ وہ سور چرا رہے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ مریدین نے دعائیں کی کہ اللہ ہمارے حضرت کو صحیح راستے پر لے آؤ، اللہ ہمارے حضرت کو صحیح راستے پر لے آؤ۔ مریدین کی دعائیں رنگ لائی، اللہ نے پھر ہدایت دی۔ تھے تو اہل اللہ نے، اللہ والے تھے۔ آزمائش ہوئی، آزمائش چھٹ گئی۔ مریدین نے پوچھا کہ اس وقت آپ کو کیا یاد تھا؟ آپ تو کلام مجید کے حافظ تھے، لاکھوں احادیث آپ کی زبان زد تھی۔ کہا کچھ بھی یاد نہیں تھا، صرف ایک آیت یاد تھی، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا، ابراہیم خلیل اللہ سے کہا گیا کہ جاؤ، جوانی ہے، ابھی جوانی کا جوش ہے، ابھی چلے جاؤ، مجھے تسلیم کر لینا۔ ابراہیم نے کہا کہ میں وہ کام کروں گا۔ چنانچہ سارے بت توڑ دیے اور بڑے بت کی گردن پر کلہاڑی رکھ دی۔ ادھر نمرود کو پتا چلا، جب چھان بین کی تو پتا چلا کہ ہاں یہ ابراہیم ہی نے کیا ہے۔ کلام مجید کہتا ہے، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين۔ آگ جلائی گئی ابراہیم کے لیے، آگ جلائی نا۔ عقل تو کہتی تھی ابراہیم آگ میں نہ کودنا، جل جائے گا، لیکن عشق کا تقاضا یہ تھا
کہ اپنے معشوق کو حاصل کرنے کے لیے آگ ہی میں چھلانگ لگا دی ابراہیم خلیل اللہ نے. شاہ جی فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے کہ محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل کہتی تھی ابراہیم نہ کودنا جل جائے گا، لیکن عشق کہتا تھا کہ تقاضا ہی یہی ہے کہ آگ میں چھلانگ لگا دی جائے. ادھر سے اللہ کا اعلان ہوا آگ کو، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ابراہیم کے لیے وہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا. کامیاب ہو گئے پرچے میں. اب ایک اور امتحان شروع ہوا، امتحان پر امتحان دیتے گئے، رب العالمین پرچہ لیتے گئے، ابراہیم دیتے گئے، کامیابی حاصل کرتے رہے. اولاد پیدا ہوئی 100 سال کی عمر میں، اسماعیل جیسا دور اندیش مستقبل کا نبی بننے والا. ایسے اولاد پیدا ہو تو باپ کا دل کتنا خوش ہوتا ہے. امتحان شروع ہوئے، کہا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو ایسی جگہ چھوڑ کر کے آؤ. قرآن کہتا ہے غیر ذی زرع، ایسی جگہ جہاں نہ گھاس پھوس ہو نہ پانی ہو، کوئی چیز نہیں. جب ابراہیم نے وہاں چھوڑا ہاجرہ کو اور اسماعیل کو تو ہاجرہ نے دامن پکڑ لیا. کہا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کس کے حکم پر یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہا رب العالمین کا حکم ہے. کہا جو رب تجھے آگ میں آگ کو جلانے کے بعد آگ کو گلزار کر سکتا ہے وہ رب مجھے ضائع نہیں کرے گا. چنانچہ پانی کے لیے ماں بھی ترسی، بیٹا بھی ترسا، ادھر پیر رگڑے اور زمزم نکل آیا. میرا آپ آج پی رہے ہیں. 5واں امتحان، اور وہ بھی ایسا امتحان کہ اس امتحان کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے روئے کہ اللہ کیسا امتحان لے رہا ہے اپنے بندوں سے. بڑا امتحان لیا. اسماعیل جب چلتے پھرتے ہو گئے، فرمایا قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. تیار کیا اسماعیل کو. ہاجرہ نے پوچھا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہاں بس سیر و سیاحت کے لیے لے جا رہا ہوں، بڑھاپا ہو گیا، اپنے بیٹے کو کچھ دنیا دکھا دوں. باپ کی چاہت یہی ہوتی ہے، بڑا عظیم سرمایہ ہے. شاعر کہتا ہے مجھے تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا ہونے نہیں دیتے. باپ کی زندگی نکل جاتی ہے بیٹے کی مستقبل، بیٹے کا فیوچر بنانے کے لیے. اللہ ہمارے والدین کو سلامت با کرامت رکھے. بیٹے سے پوچھا، جنگل پہنچ گئے، واقعہ سنایا، اپنا خواب سنایا. بیٹا بھی تو نبی تھا. فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد، جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. اسماعیل نے کہا ابا جان آپ کے اندر بھی پدری شفقت ہے، باپ کی محبت ہے، آنکھوں پر پٹی باندھ لے اور مجھے الٹا سلا دیجئے تاکہ رحمت جوش میں نہ آئے اور ہم اللہ کے اس حکم کو پامال کرنے والے نہ بن جائیں. چنانچہ ابراہیم نے چھری تیز کی اور ابھی رکھی ہی تھی، لیکن رب کی چاہت کچھ اور تھی. فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر کے دکھلایا،
اور ہم محسنین کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں۔ دمبا اوپر سے اترا، ان ھذا لہو البلاء المبین، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ان سارے امتحان میں کامیابی حاصل کی، رب سے پہلے انعام نہیں مانگا۔ جب سارے امتحان ختم ہو گئے، ابراہیم نے کہا رب العالمین انعام مانگتا ہوں، دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کہا ضرور دوں گا ابراہیم۔ کیا دعا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ الہ العالمین، میری نسل میں وہ محمد پیدا کر دے جس کے لیے تو نے ساری کائنات سجائی ہے۔ اور انعام بھی ایسا مانگا جو خالق کے پاس ایک ہی تھا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں تو میرے جد امجد میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، نتیجہ ہوں۔ ابراہیم نے محمد الرسول اللہ کو مانگا تھا، اور ہمارے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے۔ انبیاء نے خود تمنائیں کی کہ ہمیں محمد الرسول اللہ کا امتی بنانا، یہ بغیر کسی محنت کے مشقت کے مانگے اللہ نے مجھے اور آپ کو محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا ہے۔ حضرت وقت کتنا ہے؟ چونکہ پہلے کھلا دیا تھا، لیکن انشاءاللہ آپ لوگ بیدار ہیں نا؟ ذرا زور سے کہیے بیدار ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو وہ محمد عطا کیے، وہ نبی عطا کیے، اس کی ہر ادا کمال، اس کا حسن دیکھو، اخلاق دیکھو، اطوار دیکھو، گفتار دیکھو، چلت پھرت دیکھو، ہر چیز میں اکمل میرا نبی۔ حسین بھی ایسا، ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی شہزادیوں نے انگلیاں کاٹ دی تھی۔ رب کعبہ کی قسم، میرے محمد کو دیکھتی تو پہلے ایمان لے آتی، پھر گلا کٹوا دیتی۔ ایسے حسین حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مداح نبی ہے، فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ کے جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ سید عطا اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں وہ زمانہ پاتا تو حضرت حسان سے مؤدبانہ درخواست کرتا کہ تھوڑی ترمیم کر دیجئے، ایسا کہیے کہ میری آنکھ نے نہیں، دنیا کی کسی آنکھ نے آپ کے جیسا حسین نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ کے جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تمام جلی و خفی سے پاک اور مبرہ نظر آتے ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ کو اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیا گیا ہو۔ ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، شمسی خیر من شمس السماء،
شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء. ایک وہ سورج جو آسمانوں پر چمکتا ہے، ایک وہ سورج جو میرے گھر میں دمکتا ہے. آسمانوں پر چمکنے والا سورج شام ہوتے ہی غروب ہو جاتا ہے. میرے گھر میں جو سورج ہے وہ دن میں بھی طلوع رہتا ہے، شام میں بھی طلوع رہتا ہے. صلی اللہ. شاہ صاحب فرماتے ہیں سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے. جس طرح منہ سے بولتا ہوا قرآن وہ تفسیر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو جو نبی دیا وہ حسین بھی دیا، جمیل بھی دیا، اور ہر اعتبار سے اکمل دیا، اور اس کے اسباق اور اس کے بتلائے ہوئے طور و طریق بھی بڑے نرالے. آپ نے پوری زندگی یہی سبق دیا کہ صبر سے کام لینا، شکر سے کام لینا. اگر کوئی پریشانی آ جائے تو آہ واویلا نہ کرنا، رب کو نہ بھول جانا جس نے ساری زندگی کھلایا. ایک دن اگر رزق تنگ پڑ گیا ہم آہ واویلا کریں، ہم جزا فضا کریں، لوگوں کے سامنے دکھڑے پیش کریں، رب کو نہ بھول جانا، صبر کرنا. اور اگر شادی بیاہ کا موقع آئے تو حد سے باہر نہ چلے جانا، بیجا خرچ نہ کرنا. ایک جگہ گیا مولوی صاحب تو میرے والد صاحب سے کہنے لگے مفتی صاحب આપણું ડેકોરેશન કેવું લાગ્યું؟ 5 લાખ રૂપિયા ખર્ચ કર્યા છે મૌલવી સાહેબ. ડેકોરેશન કેવું છે, સેટઅપ કેવું છે? قرآن کہتا ہے ان المبدرین کانوا اخوان الشیاطین. بیجا فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں. اللہ نے دیا ہے کہ ہم اس لیے کما رہے ہیں. پورا معاشرہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک پورا معاشرہ، ہماری پوری مسلمان برادری فقط اور فقط اس لیے کما رہی ہے کہ اپنی اولاد کے ولیمے میں اپنی بیٹی کی رخصتی پر خرچ کروں گا. ولیمہ سنت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تم فضول خرچی کرتے رہو. لاکھوں روپے کا ولیمہ کر دو. یہاں بہن کے پاس اوڑھنے اور بچھونے کے لیے، سر ڈھانپنے کے لیے مکان نہیں ہے، اور بھائی ولیمہ کر رہا ہے 40 لاکھ کا. ارے حق تو یہ بنتا ہے کہ اپنی بہن کو کچھ دے دے اور مختصر کر لے. یہ سب مرد حضرات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ پریشر ہوتا ہے اوپر سے پریشر ہوتا ہے کہ نہیں ખવડાવવું પડે. આપણે બધાનું ખાધું છે તો ખવડાવવું પડે. لیکن نہیں، اس وقت معاشرے کو نہیں دیکھنا ہے، سماج کو نہیں دیکھنا ہے، رسول اللہ کی سیرت کو دیکھنا ہے. چاہے لوگ کچھ بھی کہے، ہمارے سامنے اگر رسول اللہ کی سیرت ہوگی اور صحیح ڈھنگ سے ہم نے اس کو حاصل کیا ہوگا اور علماء سے اپنا ربط تعلق رکھا ہوگا، صحیح رہنمائی حاصل کی ہوگی، تو لوگوں کی آڑ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا بھی سبق سکھایا اور صبر بھی سکھایا. کیا فتح مکہ کا وہ دن یاد نہیں ہے؟ صحابی فرما رہے تھے تلک الایام نداولها بین الناس. او مکہ کے خوخار درندو، ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے. ماضی میں گردنیں ہماری تھی، آج تمہاری گردنیں ہوگی، ہماری تلواریں ہوگی. اعلان ہوا اليوم یوم الملحمہ. فتح مکہ کے دن اعلان ہوا اليوم یوم الملحمہ. آج تو ٹکا بوٹی کا دن ہے، آج تو تصادم کا دن ہے. رب العالمین کے محبوب نے فرمایا نہیں نہیں، اليوم یوم المرحمہ. آج تو عفو درگزر کا دن ہے.
محبت و مودت کا دن ہے۔ رب العالمین کے محبوب اگر چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن سبق دیا کہ چھوڑ دینا، اگر اپنا کوئی بات کڑوی کسیلی کہہ جائے تو صبر سے کام لینا۔ آج ہمارے سماج میں بات یہ ہے کہ اگر اپنا کوئی بات کہہ جائے یا کوئی الزام تراشی کر جائے تو بندہ سن نہیں سکتا، ڈنڈے نکلتے ہیں، زبان درازی ہوتی ہے، گالم گلوچ ہوتی ہے، اور اگر باہر کا کوئی غیر کچھ کہہ جائے تو خاموشی کے ساتھ چپ کے ساتھ گھر میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کا درس کیا ہے؟ صحابہ کا سبق تو یہ ہے رحماء بینہم، کہ اپنوں کے درمیان رحم دل بن جاؤ، اگر کوئی کڑوی بات کہے تو سن لو۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جھک جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے جھک جاؤ، چاہے ہم حق بات پر ہو اور کوئی غلط بات پر ہو تب بھی جھک جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، اور باطل کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ۔ یہ سبق ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں نبی دیا، اور نبی بھی ایسا دیا جو تمام نبیوں کا سردار، نبی بھی ایسا دیا جو تمام انبیاء کا سردار، سارے جہان کا سردار میرا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ جو لے کر کے آئے وہ بھی سب سے اعلیٰ۔ کلام مجید ایک عجیب معجزہ ہے۔ کلام مجید حالانکہ اتنا سخت ہے، کلام مجید تو کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کلام مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ معجزہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے کہ 7 سال کا معصوم بچہ سینے میں لے کر گھومتا ہے۔ اللہ نے ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وہ پیاری سیرت دی اور ایسے اخلاق دیے، ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، آخری بات، شب برات کی رات ہے۔ رب العالمین آج آسمانی دنیا پر آ کر فرماتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق کا متلاشی جس کی میں جھولی بھر دوں، ہے کوئی مصیبت میں پریشان کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ لیکن اس حالت میں بھی بعض افراد ایسے ہیں، یہ بات کہہ کر بات ختم کر دوں گا، سمجھ آ رہی ہے، لوگ تھک رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے۔ میں نے توحید کا جو سبق پڑھایا وہی، اللہ فرماتا ہے، صاف اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، لیکن شرک گناہ نہیں ہے، وہ غداری، وہ کبھی معاف نہیں کی جا سکتی۔ اور دوسرا وہ بندہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو۔ اللہ مجھے آپ کو ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنائے۔ اس رات میں بھی کتابوں میں ہے کہ اس رات میں رب العالمین ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، لیکن وہ بد نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، رب العالمین اس کی مغفرت نہیں کرتے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا، رب العالمین آج کی رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ یہ بڑی انمول نعمت ہے، جب بندے کے پاس ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ہاں، بڑھاپا ہوتا ہے تو ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کلام مجید بھی کہتا ہے کہ ہم بعض لوگوں کو اتنی عمر تک پہنچاتے ہیں کہ ان کا دماغ تھوڑا سٹیا جاتا ہے
کیا ماں باپ نے پوری زندگی ہمیں پالا، جب بڑھاپا آیا ہم انہیں چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ نبی نے ایک دن حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب پوچھتے ہیں کہ وہ بدبخت کون ہے، توقیر جس کی آپ کی نظروں میں گٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف، گر جس کے جنت آئی اور آ کر چلی گئی۔ ماں باپ کا جس کو بڑھاپے میں نہ ہو خیال، اس ناسعید بیٹے کی قسمت الٹ گئی۔ بڑی انمول نعمت ہے۔ آخری بات، علامہ اقبال کی ماں دنیا سے رخصت ہوئی، پہنچے ماں کی قبر کے سرانے بیٹھ گئے اور بڑے پیارے جملے ارشاد فرمائے۔ خاک مرقد پہ تیری ایک فریاد لایا ہوں، دعائیں نیم شب میں اب نہ کسی کو یاد آیا ہوں، اور عمر بھر تیری محبت میری خدمت کرتی رہی، اور جب میں تیری خدمت کے قابل ہوا تب تو چل بسی۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس در کی نگہبانی کرے۔ جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کتنی انمول نعمت ہے۔ جب ماں دنیا سے رخصت ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے مسافر خانہ ہے، آئے چلے اور نکل لیے۔ اللہ میرے آپ کو ہمارے والدین کی عمروں میں عافیت کے ساتھ، طاعت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ تیسرا، وہ شخص جو دل کے اندر کینہ رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، دشمنی رکھتا ہو، میرے دوستو مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، ہمارا دل ہے، کمزور دل ہے، اس دل میں لوگوں کی بدگمانی ضرور پیدا ہو گئی ہوگی، آج اس کو صاف کر دے، حسد نکال دے۔ شاعر کہتا ہے نا، حسد کرو گے تو کچھ بھی نہیں پاؤ گے، حسد کرو گے تو کچھ بھی نہیں پاؤ گے، شکر کرو گے تو گر نہیں پاؤ گے۔ کیا حسد کرنا، آج بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، بھائی کا بنگلہ بھائی سے نہیں دیکھا جاتا۔ معاشرے میں کئی افراد ایسے ہیں جو اپنے بھائی کی بیٹی کی اچھی کا رشتہ ہوا، اچھی کا رشتہ داری کنیکٹ ہوئی تو اپنا بھائی دیکھ نہیں سکتا۔ یہ حسد ہے، یہ کینہ ہے، یہ عداوت ہے، دشمنی، اس کو پھینک دینا ہے، دل کو صاف کرنا ہے۔ یہ دل صاف کب ہوگا؟ جب اہل اللہ کی صحبت ملے گی، اللہ والوں کی باتیں سنیں گے تو دل صاف ہوگا۔ حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں، میری زندگی کا مقصد، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ جو ملی کسی کو صحبت، جو ملی کسی اہل دل کی صحبت، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ یہ دل اس وقت صاف ہوگا جب ہمارا تعلق اللہ والوں کے ساتھ ہوگا، کلام مجید کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ بندہ، اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے، اچھے خاصے لوگ اس میں ملوث ہے، شراب خوری میں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ شراب خور کی بھی اس دن، اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور دوسرے وہ افراد ہیں جو دوسرے گناہوں میں ملوث ہیں، تکبر کرتے ہیں، تکبر کی وجہ سے اپنی پینٹ اور اپنی پنڈلیوں اور اپنی ازار کو پنڈلیوں کے نیچے رکھتے ہیں، عجب سے کام لیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ سب تکبر بکبر سب ختم ہو جائے گا، ایک جھٹکا لگے گا نا، سب ختم ہو جائے گا۔ فرمایا جا گورے غریبا پہ نظر ڈال بعبرات،
کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے تیری شان سلطنت، کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، ایک کا سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ شاعر کہتا ہے جاؤ دیکھ کر کے آؤ، اپنے سر پر تخت شاہی سجائے رکھتے تھے، ہزاروں سال گزر گئے، منومن مٹی میں دبے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی ہم تمام کو سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس رات میں ہمیں خوب مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات بستر چھوڑ دیجئے، اللہ سے لو لگا لیجئے، آئندہ ہمیں موقع ملے نہ ملے۔ آخری بات شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، چاہے اس حدیث پر کلام ہے لیکن فرمایا کہ نبی رحمت فرماتے ہیں کہ شعبان لی ورمضان امتی رجب للرحمانی، کہ رجب الرحمن کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو جوڑے وہ محبوب ہوتا ہے، اور محبوب تو ہمارا بھی محبوب ہے اور محبوب کی پسند بھی محبوب ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اللہ رب العزت شعبان کے مہینے کو پسند کرتے ہیں، شعبان کا مہینہ بیچ میں ہے، اوپر رجب ہے، نیچے رمضان ہے۔ کہا شیخ عبد القادر فرماتے ہیں ہمارے لیے یہی بڑا موقع ہے۔ ماضی انسانی زندگی کے 3 دور ہے، ایک ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل ہے۔ ماضی رجب کا مہینہ گزر گیا، ہم سے عبادت ہوئی یا نہیں ہوئی وہ اللہ جانتا ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ابھی ہمارے اندر طاقت ہے، عبادت کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، اپنی جبین نیاز خم کر سکتے ہیں، عبادت کا موقع ہے۔ اور آخری جو رمضان ہے وہ مستقبل کا ہے، اس کا کوئی اس کا نہیں لے سکتا ہے کہ میں اور زندہ رہوں گا، ہمیں وہ موقع ملے یا نہ ملے۔ کلام مجید کہتا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی بتا نہیں سکتا کہ کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو میرے دوستو فکر کرنی چاہیے کہ اس رات میں ہم خوب عبادت کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور رب کے حضور روئے دھوئے میری ماں اور بہنوں سے بھی مخاطب ہوں کہ خوب اللہ سے لو لگائیے، اور یہ فیشن والی دنیا کو چھوڑ دیجئے۔ یہاں تو ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ یہاں فیشن کہہ کر ہماری بہنیں چھپ رہی ہے، حالانکہ عورت تو چھپنے کی چیز ہے، چھپنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ این دعا ازمن و ازملہ جہاں آمین بار۔ پانی پلاؤ، پانی پلاؤ۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی